يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین اسلام ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت قائم ہونے کے قریب تک لڑتی رہے گی، یعنی روئے زمین جہاد سے خالی نہ رہے گی، کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی صورت میں جہاد ہوتا رہے گا۔ جہاد کا مطلب انتہائی قوت سے حملہ آور دشمن کی مدافعت کرنا۔ اصطلاح شریعت میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ میں اپنی طاقت خرچ کرنا، اس طرح کہ خواہ اس میں اپنی جان کو پیش کیا جائے یا اپنے مال کے ذریعے مدد کی جائے، اور خواہ اپنی عقل و تدبیر یعنی اپنی رائے اور مشوروں کا تعاون دیا جائے، یا محض اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اس کی نفری میں کثرت و اضافہ کیا جائے، یا ان کے علاوہ کسی بھی طریقے سے دشمنان اسلام کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی معاونت و حمایت کی جائے۔ جہاد کا نصب العین یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بول بالا رہے، اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر اس کا جھنڈا سر بلند رہے اور اس کے باغی منکروں کا دعویٰ سرنگو رہے۔ جہاد اسلام کا ایک رکن اعظم ہے، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یہ فرض کفایہ ہے، لیکن جس شہر اور ملک کے مسلمانوں کو کفار اور دشمنان دین کی جارحیت اور جنگی حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو اور وہ کافروں کے مقابلے سے اور اپنے دفاع سے عاجز ہو جائیں اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں کوتاہ یا ناکام ہو جائیں، تو اس وقت ان کے پڑوسی شہر و ملک کے مسلمانوں بلکہ مابین المشرق والمغرب کے تمام مسلمانوں پر واجب ہوگا کہ وہ جہاد میں شریک ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے وقار کا تحفظ اور دشمنان دین کا دعویٰ سرنگوں کرے۔ اسی طرح جب کافر مسلمانوں کے ملک پر چڑھ آئیں تو ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے، یہاں تک کہ عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں پر بھی، اور اس کے ترک سے سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں چند دنیا دار خوشامد خورے جھوٹے دغا باز مولویوں نے کافروں کی خاطر سے عام مسلمانوں کو بہکا دیا ہے کہ اب جہاد فرض نہیں رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ جہاد کی فرضیت قیامت تک جاری رہے گی، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اسی سبب سے قائم رہے گا کہ مسلمانوں میں سے کوئی نہ کوئی جماعت اور کوئی نہ کوئی قوم ہمیشہ دین کے دشمنوں سے لڑتی رہے گی اور اللہ کے باغیوں کا دعویٰ سرنگو کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت 193۔ اس آیت میں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ ارشاد ہوا ہے کہ دین کو غالب کرنے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا فتنہ جب تک ختم نہ ہو جائے اس وقت تک جنگ کرتے رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا فرما۔ سورۃ النساء 75۔ یعنی جن مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصہ میں ہو، ان کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے دوسرے تمام مسلمانوں کو جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت کو جہاد کے مقصد و معنی اور اس کی فرضیت کی صحیح فہم عطا فرمائے اور مجاہدین اسلام کی ہر طرح سے مدد کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت ہے نسبت تم سے بقائے جاویدانی کو، تم ہی چاہو تو بخشو تازگی اب زندگانی کو، تمہارے عزم کی ٹھوکر میں ہے ہر تاج سلطانی، تمہیں بخشی گئی ہے ایک عالم کی نگہبانی۔ سبحان اللہ۔